اس حیرت انگیز نظام کے اندر تو انسان کے لیے بے شمار سبق ہے، جن میں سے ایک سبق ہے اتحاد، یونٹی۔ یونٹی السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل پہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور میں نت نئے موضوعات پر آپ سے بات کرتے ہوئے یہاں پہ آتا ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میری باتیں سنیے۔ میں کوئی سیاسی باتیں نہیں کرتا، نہ ہی میں کوئی کنٹروورسی پیدا کرتا ہوں، نہ ہی میں آپ کو لڑوانا چاہتا ہوں کسی سے، اور نہ ہی میں کوئی ایسی تلخی کی باتیں کرنا چاہوں گا کہ جو بلا وجہ مائنڈز کو، دماغوں کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے چلے۔ آپ کے پاس اگر خزانہ ہے نا علم کا، تو آپ ہمیشہ پازیٹیو ہی رہیں گے۔ نیگیٹیوٹی کی طرف وہ جاتے ہیں جن کے پاس علم ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ علم کا سٹاپ لگتا ہے وہاں پہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، اور جہاں پہ علم کا خزانہ بے انتہا ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے وہاں پہ کوئی کمی نہیں آتی، وہاں پہ گفتگو پازیٹیو ہی رہتی ہے۔ اب تک میں تقریباً 5,56,552 کتابیں پڑھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہر کتاب مجھے یاد ہے، ہر موضوع پہ میں بول سکتا ہوں۔ لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں اور کروں گا، بلکہ پرومس، میں کنٹروورسی کی طرف کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ اگر میں کنٹروورسی میں آ گیا تو بہت سے لوگ مجھے سن رہے ہیں، بہت سے لوگ مجھے پسند بھی شاید کرتے ہوں، بہت سے لوگ میرے مطابق اپنی لائف کو لے کر چل رہے ہیں، جو کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، لوگ مجھے بتاتے رہتے ہیں، تو میں کسی کو نیگیٹیوٹی میں ڈال کر میں کسی گندے نالے میں دھکا نہیں دوں گا۔ میں یہ چاہوں گا کہ میرے وطن عزیز پاکستان کے نوجوان اپنا ایک ٹریک پکڑ لیں۔ ایک ٹائم پہ بہت سے کام لے کے شروع ہو جائیں گے نا، تو چوچو کا مربع بن جائیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ ایک کام کو لے کر چلیں اور ایک کام میں اتنی مہارت حاصل کر لیں کہ پیسہ بارش کی طرح آپ کے اوپر گرتا چلا جائے۔ اور یہ پاسبل ہے، کیونکہ صرف آپ کو مجھ کو سننا ہے۔ آپ مجھے سنیں، میں آپ کو پازیٹیوٹی کے رنگ دکھاتا چلا جاتا ہوں۔ ہمارے ملک میں شہد کی مکھی بہت ہے، شہد کی مکھی کا کاروبار کریں، شہد کا کاروبار کریں، شہد کی مکھیوں کا کاروبار کریں، یہ کاروبار انٹرنیشنل لیول پہ باہر لے جائیں، اس پہ اپنے ٹیگ لگا لیں، اس کو برانڈ بنا لیں، پر پیور شہد بنائیں شہد کی مکھی کے ذریعے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ ہزاروں سے لاکھوں میں آ جائیں گے، لاکھوں سے آپ کروڑوں میں آ جائیں گے۔ شہد کی مکھی کا کاروبار اتنا وسیع پیمانے پہ آپ لے جائیں گے، اور پاکستان میں شہد کی مکھی کا کاروبار ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے، اس کو بڑے پیمانے پہ لے کے جائیں۔ آپ میرے چینل کو دیکھیے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں آپ کو نت نئے بزنس کے ٹریک اور ٹرکس بتاتا چلا جاؤں گا۔ شہد کی تیاری ایک بے حد محنت طلب کام ہے۔ پلیز لسن ٹو مائی ورڈز اینڈ کیئرفلی۔ بہت سی مکھیاں لگاتار رات دن کام کرتی ہیں، مکھیاں، انسان نہیں، مکھیاں، تب وہ چیز وجود میں آتی ہے جس کو شہد کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک پھول میں اس کی مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے بے شمار پھولوں کا رس جمع کیا جاتا ہے، تب کہیں یہ ہوتا ہے کہ شہد کے قابل مقدار تیار ہو سکے۔ آپ پیور شہد تیار کریں، اس میں ملاوٹ نہ کریں۔ ملاوٹ کریں گے تو ہم پاکستانی نہیں کہلائیں گے۔ پاکستان کا پیور شہد بنائیں، اور یہ طریقہ کار شہد کی مکھیوں سے سیکھیں۔ آپ آدھا کلو شہد تیار کرنے کے لیے شہد کی مکھیاں بعض اوقات 3 لاکھ میل کا سفر طے کرتی ہیں۔ ایک شہد کی مکھی کی عمر چند مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے کوئی ایک مکھی تنہا آدھا کلو شہد بھی نہیں تیار کر سکتی، خواہ وہ اپنی عمر کا ہر لمحہ پھولوں کا رس چوسنے میں، جمع کرنے میں لگا دے۔ کتنی ٹیکنیکل باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شہد کا کاروبار آج ہی شروع کر لیں، شہد کی مکھیاں اکٹھی کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اس مشکل کا حل شہد کی مکھیوں نے اجتماعی گیدرنگ میں، اجتماعی کوشش میں تلاش کر لیا۔ یعنی مل جل کر کام کرنا، جو کام ایک مکھی نہیں کر سکتی وہ لاکھوں مکھیاں مل کر انجام دیتی ہیں۔ جو کام ایک کے لیے ناممکن ہے وہ اس وقت ممکن ہو جاتا ہے جبکہ کرنے والے لاکھوں ہو گئے۔
میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ایک نیچر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن تھا کہ شہد کے بڑے بڑے ذخیرے زمین پر رکھ دے، جس طرح پیٹرول اور پانی کے ذخیرے بہت بڑی مقدار میں زمین پر جمع موجود ہوتے ہیں، مگر شہد کی تیاری کو اللہ نے ایک بے حد مشکل نظام سے وابستہ کر دیا. اس حیرت انگیز نظام کے اندر تو انسان کے لیے بے شمار سبق ہے، جن میں سے ایک سبق ہے اتحاد، یونٹی. یونٹی. انسانی زندگی میں کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہر آدمی کم وقت میں اپنی کوشش سے انجام دے سکتا ہے، مگر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی شخص اکیلا اور تنہا نہیں کر سکتا. ایسا کام واقعی بنانے کی واحد ممکن شکل یہی ہے جو شہد کی مکھی کی مثال میں نظر آتی ہے، کہ بہت سے لوگ مل کر کام کرتے ہیں، مل کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں، لیکن مل کر کام کرنا ہمیشہ ایک قربانی کی قیمت پر ہوتا ہے، اور وہ قیمت ہے صبر. فرد کے اندر اٹھنے والے جو باغیانہ جذبات کو کچلنا ہی وہ چیز ہے جو اجتماعی عمل کو ممکن بناتی ہے. اس قربانی کے بغیر کبھی اجتماعی عمل ظہور میں نہیں آتا. جب مکھیاں لاکھوں میل کا سفر طے کر کے شہد اکٹھا کرتی ہیں، رس پیتی ہیں، اور پھر وہ مکھیاں اپنے اندر شہد لے کر اور ایک چھتے کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور چھتے میں اپنا شہد ٹرانسفر کرتی ہیں. کمال ہے قدرت کے نظارے. وارے میرے ربا، کیا تو نے شان بنا دی. اس شہد کی مکھیوں کو اللہ چاہتا تو جیسے مائنز بنا دیتا، جیسے مائنز میں جیمز پیدا ہوتے ہیں، جیم سٹون پیدا ہوتے ہیں، ڈائمنڈز آتے ہیں. رب چاہتا تو ان کو کسی غار میں اکٹھا کر دیتا. نو، رب نے انسان کو عقل دینے کے لیے شہد کی مکھیوں کو مثال بنا دیا کہ جب شہد کی مکھیاں لاکھوں میل کا سفر طے کر کے جگہ جگہ رس بھرتی ہیں، پتہ نہیں کس کس ملک جاتی ہوں گی، وہ کس کس علاقے میں جاتی ہوں گی، اور رس بھر کے شہد اکٹھا کر کے چھتے میں ڈال دیتی ہیں، اور وہ شہد جب ہم چھتے سے نکالتے ہیں تو وہ پیور شہد صحت کے لیے کتنا بہترین ہوتا ہے، صحت مند بنا دیتا ہے. ہم کو بھی ایسے چلنا ہے، اکٹھے ہو کے، یونٹی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عمل پہم کے ساتھ. تبھی ہم بہترین پاکستانی کہلائیں گے. پاکستان زندہ باد.